Assalamu alaikum. My name is Hafsa Yasin and today we are here with another topic, that is Civil Servants Act 1973. Civil Servants Act is basically an act which helps to regulate the appointment of the person, and it basically identify the terms and conditions which are required to hire a person for the services of Pakistan. It basically highlight that what will be the terms and condition to appoint a person for the services in Pakistan, and it provides for the matters which are connected with all the appointment procedure and with all the hiring procedure. So we'll start what is basically CSS. CSS is basically Central Superior Services, is a superlative permanent bureaucratic authority. It is responsible for the performance of bureaucratic operations and government directions and secretariats of the cabinet secretariats. CSS defined in itself as a key wheel on which entire engine of the state have to move. اچھا جی، اس کو آسان الفاظ میں اگر ہم کہیں تو سی ایس ایس بیسکلی کیا ہے، یہ ایک قسم کا جو ہے وہ اسٹیٹ کا انجن ہے جس کے تھرو اسٹیٹ کے تمام جو ویلز ہیں وہ موو کرتے ہیں. سول سرونٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ایکسپرٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں جو کہ اسٹیٹ کا تمام جو مین سسٹم ہے اس کو رن کرتی ہیں، اس کے تمام آپریشنز کو دیکھتے ہیں، اور اسٹیٹ کی جو تمام میجر پرماننٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ بیسکلی بیوروکریٹس ہوتے ہیں جن کو سی ایس ایس کے تھرو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اینڈ دے آر نون ایز دا سول سرونٹس، اور انہیں سول سرونٹس کہا جاتا ہے. اگر ہم ہسٹری کی بات کریں تو بیسکلی یہ کانسیپٹ جو ہے وہ میکس ویبر نے دیا تھا، بیوروکریسی کا کانسیپٹ، جس کی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں. وہ کریکٹرسٹکس کیا ہیں کہ جی ہیرارکی ہوگی، کہ پاور جو ہے وہ ہائر ٹو لوور لیول، اس کا پراپر ایک ہیرارکل اسٹرکچر ہوگا. دین دیر ول بی دا ڈویژن آف لیبر، رائٹ پرسن ول بی اپوائنٹڈ فار دا رائٹ جاب. پھر اس کے بعد ہے جی کنسسٹنسی، الٹیمیٹلی they will know what will be their task and they will be consistent about their task. Qualification کے حوالے سے they will be the expert people, they will be the right people who will be appointed for a right job. اچھی qualification کے لوگ ہوں گے، ایک بہتر ایگزام پاس کر کے اپوائنٹ ہوئے ہوں گے. اسی لیے جو ہے وہ ان کی آپ کوالیفیکیشن پہ آپ ان کی انٹیلیجنس جو ہے اس کو پوائنٹ نہیں کر سکتے. سول سرونٹس جو ہے وہ بیسکلی دنیا میں دیٹ از دا پارٹ دیٹ از لائک اے کالونیل لیگسی. الٹیمیٹلی ظاہر ہے یہ ہمارا اپنا سب کانٹیننٹ کا سسٹم نہیں تھا. ہمارے ہاں جب کالونیز آ کے بنی برٹش کی تو تب ہی جو ہے وہ یہ سسٹم سب کانٹیننٹ میں بھی ایمرج ہوا. پریکٹیکلی جو ہے وہ سول سرونٹس کا جو سول سروسز ہیں وہ یو کے سے بیسکلی سب کانٹیننٹ آئیں. سب کانٹیننٹ میں سب سے پہلے جو ہے وہ جو ایکٹ انٹروڈیوس کرایا گیا دیٹ واز انڈین سول سروسز ایکٹ under the British rule for the native population. Through Indian Services Act, British Raj have basically controlled the subcontinent, all their administrative works. بیسکلی 1935 کا جب انڈین ایکٹ آیا تھا تو اس کے ساتھ ہی ایک اور ایکٹ بھی انٹروڈیوس کرایا گیا تھا، دیٹ واز انڈین سول سروسز ایکٹ، جس کے تحت کی کہا گیا تھا کہ جی برٹش راج جو ہے اس کو کنٹرول سب کانٹیننٹ میں برٹش راج کو کنٹرول یہی لوگ کریں گے. اس کے بعد ہے جی لاسٹ 1947 جب سب کانٹیننٹ اور پاکستان جو ہے وہ علیحدہ ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ ہمارے پاس صرف ٹوٹل 1000 آئی سی ایس آفیسرز تھے، لائک انڈین سول سرونٹس جو ہیں. انڈین سول سرونٹس میں سے جو صرف 100 تھے they were مسلمس، اور جب پاکستان بنتا ہے تو انیشلی ہمیں جو ہے وہ صرف 86 مسلم آفیسرز ملتے ہیں who were basically appointed in the Indian civil services.
سو بیسکلی ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو زوال ہے وہ ادھر ہی سے شروع ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری ایڈمنسٹریشن سنبھالنے کے لیے، پورے ملک کی ایڈمنسٹریشن سنبھالنے کے لیے ہمارے پاس ٹوٹل 86 مسلم آفیسرز ہیں. Like only 86 people will basically administrate the whole administrative structure of the state. تو اس تمام مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کیا گیا کہ جی جونیئرز جو تھے، وہ لوگ جو ابھی جونیئر پوسٹ پہ تھے ان کو ڈائریکٹ جو ہے وہ پروموٹ کر دیا گیا ٹو دا ہائر پوسٹ، تاکہ جو ہے وہ کام کر سکیں اور کام بہتر چل سکے. اس کے بعد جی 54 میں گروپس کو ڈیفائن کیا گیا کہ جی اب جو ہے وہ جب اپوائنٹمنٹس ہوں گی تو آن دا بیسس آف ڈفرینٹ گروپس ہوں گی، کہ ایک گروپ جو ہے وہ کوئی ایک پرٹیکولر ٹاسک پرفارم کر رہا ہوگا، دوسرا گروپ دوسرا پرٹیکولر ٹاسک پرفارم کر رہا ہوگا، تیسرا گروپ جو ہے وہ پرٹیکولر ٹاسک پرفارم کر رہا ہوگا. پھر اس کے بعد یہ اسٹیبلش کیا گیا کہ جی ہر گروپ کی جو ہے وہ اپنی کیڈری، اپنی پے، اپنی پروموشن اینڈ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے. اور جب بھی ان کی کسی بھی سول سرونٹ کی پروموشن ہوگی یا پے انکریز ڈیکریز ہوگی یا جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے، وہ پرٹیکولر رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے وہ فالو کرنے ہوں گے سول سرونٹس نے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ایکٹ کی طرف، اور یا پھر سول سرونٹس رولز. جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اٹ از این ایکٹ وچ بیسکلی ریگولیٹ دا اپوائنٹمنٹ آف دا پرسنس اینڈ دا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دا سروسز آف پرسنس ان دا سروسز آف دا پاکستان. اچھا جی، سب سے پہلے کیا ہے کہ جی ریگولیشن آف سول سرونٹس بتایا جائے گا کہ جی ریگولیشنز آف سول سرونٹس جو ہے وہ کیا ہے. کوڈ آف کنڈکٹ اس کا پراپرلی ڈیفائن ہوگا. دین giving a proper procedure of the recruitment, promotion, dismiss from the services and probation. اوکے جی، ان اوور ویو آف دا ایکٹ کو اگر اوور ویو کریں تو سب سے پہلے جو ہے اس میں جو چیز ایکسپلین کی گئی ہے، دیٹ از دا شارٹ ٹائٹل اپلیکیشن دا کمنسمنٹ. دس ایکٹ میں بی کالڈ دا سول سرونٹ ایکٹ 1973. اٹ اپلائز ٹو آل دا سول سروسز ویئر they may be it shall come into force at once. کہ یہ ایکٹ جو ہے وہ بیسکلی سول سرونٹ ایکٹ اس کو کہا جاتا ہے. اس ایکٹ کو ہم وہاں اپلائی کر سکتے ہیں جہاں بھی سول سرونٹس کام کر رہے ہوں گے، وہیں جو ہے یہ ایکٹ سمپلی اپلائی ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ صرف ایک ہی بار آپ کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں چیپٹر 1 کی، دیٹ از بیسکلی دا پریلیمنری چیپٹرز. اس چیپٹر میں کیا بات کی گئی ہے؟ سب سے پہلے جی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے کہ جی سول سرونٹس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے. ڈیفینیشن ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. بیسکلی یہ ایک ایکٹ سول سرونٹس کیا ہوتے ہیں جی. سول سرونٹس مینس a person who is a member of an all Pakistan services or of a civil services of the federation, or who holds a civil post in connection with the affairs of the federation, which include any such post which is connected with the defense but does include a person who is on deputation to the federation from any province or other authority, a person who is employed or on contract or on work charge basis, or who is paid from the contingencies, a person who is a worker or workman as defined in the Factories Act or the Workmen's Compensation Act. These are the basically act which are to be followed in the state of Pakistan. Then initial appointment. سب سے پہلے ہم ایڈ ہاک کی بات کر لیتے ہیں کہ جی ایڈ ہاک کیا ہوتا ہے. ڈیفینیشن ہمیں کلیئر ہو گئی کہ جی ایک ایسا شخص جو کہ آل پاکستان سول سروسز میں اپوائنٹ ہو اور وہ رولز اینڈ ریگولیشن کے اکارڈنگ کام کرے، وہ سول سرونٹ ہوگا. اس کے بعد ہے جی ایڈ ہاک. ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جی a person is basically appointed of a duly qualified person made otherwise than in accordance with the prescribed method of the recruitment, pending recruitment in accordance with such method. اچھا جی، اگر ایک شخص جو ہے وہ کسی پرٹیکولر پوسٹ کے لیے کوالیفائڈ ہے اور آپ کو جو ہے وہ ایک شخص کی ضرورت بھی ہے آپ کی ڈپارٹمنٹ میں،
اور اس شخص کو جو ہے وہ اپوائنٹ کر لیا جاتا ہے، لیکن ابھی جو ہے ہی از ناٹ دا پرماننٹ ممبر اور ہی از ناٹ دا پرماننٹ امپلائی آف دیٹ پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ، بٹ الٹیمیٹلی اس کی سروسز لی جا رہی ہوتی ہیں، اس کو اس سروسز کے لیے پے کیا جاتا ہے، اور لیٹر آن اگر ڈپارٹمنٹ اس پرٹیکولر سیٹ کے لیے یا اس پرٹیکولر اتھارٹی کے لیے کوئی سیٹ اناؤنس کرے تو اس شخص کو جو ہے وہ بیسکلی پریفرنس دی جاتی ہے۔ سول سرونٹ کو ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جی انیشیل اپوائنٹمنٹ۔ انیشیل اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بیسکلی اٹ بیسکلی میڈ ادروائز دین بائی دا پروموشن اور دا ٹرانسفر۔ یوزلی جو ہے وہ سول سرونٹس کو انیشلی ہی اپوائنٹ کیا جاتا ہے، یا پھر جو ہے اگر انیشلی اپوائنٹ نہ کیا جائے تو دوسرے آپشنز ہمارے پاس کیا ہیں کہ یا تو پروموشن کے ذریعے سے کسی بھی شخص کو کسی اتھارٹی کے لیے ہائر کیا جائے گا، یا پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسری پاسبلٹی کیا ہو سکتی ہے کہ جی اس شخص کا ٹرانسفر ہو فرام ون سیٹ ٹو اندر سیٹ۔ اس کے بعد پے means the amount which is drawn monthly by the civil servant as pay, and it includes the technical pay, special pay, personal pay, and any other facilities or any other funds which are basically declared or prescribed by the authority to be paid. Permanent post means sanctioned without limit of the time, and prescribed post means which is basically prescribed by the rules. اب رولس کیا ہوتے ہیں جی؟ رولس means which are means the regulations which are made or deemed to have been made under the Civil Servant Act. دین سلیکشن اتھارٹی کون ہوتی ہے جی؟ سول سرونٹس کی صورتحال میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ بیسکلی سلیکشن اتھارٹی ہے۔ ڈپارٹمنٹل سلیکشن بورڈ ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹل سلیکشن کمیٹی ہوتی ہے، اور دوسری ڈفرینٹ باڈیز ہوتی ہیں جو بیسکلی سول سرونٹس کی سلیکشنز میں کام کرتی ہیں۔ ٹیمپریری پوسٹ کا یہ مطلب ہے کہ وہ پوسٹ جو کہ ادر دین پرماننٹ پوسٹ ہو، جس میں ٹرمز بیسکلی جو ٹائم لمٹ ہو وہ پرسکرائبڈ ہو، وہ آلریڈی مینشنڈ ہو سکتا ہے کہ پرسن کو جو ہے وہ فار اے اسپیسیفک ٹائم پیریڈ اپوائنٹ کیا جائے۔ اس کے بعد جی ہم آ جاتے ہیں جی چیپٹر 2 پہ۔ چیپٹر 2 جو ہے وہ اس سول سرونٹ ایکٹس کا کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے جی یہ بات کرتا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں جی؟ کہ جی Terms and conditions of a civil service shall be provided in this act. The term and condition of civil services of any person to whom in this act applicable shall not be varied to his disadvantage. کہتے ہیں کہ جی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بیسکلی اس ایکٹ کی صرف اسی شخص پہ اپلائی ہوں گی جو سول سروسز میں کام کر رہا ہوگا، یا جو شخص سول سرونٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ کسی بھی شخص پہ اپلائی نہیں ہوتی۔ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو آلریڈی ہم سم ہاؤ ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں، اور کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہم اس چیپٹر میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہے جی اپوائنٹمنٹ۔ اپوائنٹمنٹ جو ہے ٹو این آل پاکستان سروسز اور دا سول سروسز آف فیڈریشن اور ٹو سول post in connection with the affairs of the federation, including any civil post connected with defense, shall be made in the prescribed manner by the president or by a person which is authorized by the president on the behalf. کہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ سول سروسز کی یا سول پوسٹ کی جو ہے وہ تھرو پراپر ڈپارٹمنٹ ہی ہوگی، کوئی اور ڈپارٹمنٹ ان کو ہائر نہیں کر سکتا، یا پھر اس کو پریزیڈنٹ ہائر کرے گا، یا پھر جو ہے وہ پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ جو پریزیڈنٹ کے بہاف پہ یہ تمام پروسیجر جو ہے اس کو دیکھ رہا ہوگا۔ Probation is basically an initial appointment to a services or post referred to in section 5, not being an ad hoc appointment, shall be on probation as may be described. کہتے ہیں کہ جی ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آپ اس میں اس کو کنسیڈر نہیں کر سکتے پروبیشن پیریڈ میں۔ ایڈ ہاک کا یہ مطلب ہے کہ یو نیڈ سم ون فار اے پرٹیکولر جاب، اور آپ اس کو اپوائنٹ کر لیتے ہیں، اور اگر ود ان اس کے اپوائنٹمنٹ پیریڈ اگر کوئی جاب اناؤنس ہو جاتی ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ اس جاب کے لیے ہائر بھی کر سکتے ہیں۔
لیکن پروبیشن کا کیا مطلب ہے کہ ایک شخص کی انیشیل اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے لیکن اس کی سروسز کو دیکھنے کے لیے اس کو ایک پروبیشن پیریڈ دیا جاتا ہے کہ اگر ود ان دیٹ پرٹیکولر پیریڈ اس کی سروسز جو ہے وہ اسٹیٹ کے لیے، اس کی سروسز جو ہے ڈپارٹمنٹ کے لیے بہتر ہیں تو پرسن کو جو ہے وہ اپوائنٹ کر لیا جاتا ہے، ادروائز اٹ از اے سمپل نو. Then we will move towards the confirmation. A person which is appointed on a probation shall, on satisfactory completion of his probation, be eligible for confirmation in a services as the case may be, as post may be prescribed. Then the seniority uh, for proper administration of a services, a post must be or a post, the appointment authority shall cause a seniority list of the members for the time being of such services, or the post must be prepared, but nothing herein contained shall be constructed to confront or any of the junior civil servant. جب بھی کوئی بھی سول سروسز اتھارٹی جو ہے وہ اپنے ایک ڈپارٹمنٹ میں کوئی پوسٹ جو ہے اس کے اوپر کچھ شخص کو ہائر کرے تو سینیورٹی لیول کو ضرور دیکھے. ایک لسٹ ہونی چاہیے ہمیشہ سینیورٹی لیول کی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں تاکہ کسی بھی کام کے لیے جو ہے کسی بھی شخص کو ہائر کیا جا سکے. دین دیر از دا پروموشن. سول سروسز ایکٹ میں جو ہے وہ پروموشن کس بیسس پہ ہوگی کہ جی سول سرونٹ will basically possess such minimum qualification as may be prescribed, shall be eligible for promotion to a higher post for the time being deserved under the rules for the department promotion in the services or category to which he or she belongs. اس کے لیے جو ہے وہ ڈفرینٹ پوسٹ کے لیے پروموشن جو چارج ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا. اف دیر از این ایڈیشنل سیکٹری اور سینئر جونیئر سیکٹری، سینئر جوائنٹ سیکٹری, then in the public interest may be filled by the promotion from amongst officers of the regulatory constituted occupational groups and services on the regular basis. The pay scale will be 20. Secretary جو ہے اس کی promotion will be done on the pay scale of the basic pay scale of 21. اگر کوئی پوسٹ جو ہے وہ سب سیکشن 1 میں لائے کر رہی ہے تو اس کی پروموشن اس کے اکارڈنگ ہوگی. promotions of the basic pay scale of 20 and 21 and equivalent shall be made on the recommendation of the selection board. اور اس کے بعد ہے جی پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفرز. Every civil servant shall be liable to serve anywhere within or outside Pakistan in any equivalent or higher post under the federal government or any provincial government or local authority or a corporation body or body set up or established by any such government. Then there will be the basically termination of the services. The services of a civil servant may be terminated without notice during the initial or extended period of his probation, provided that where such a civil servant is appointed by the promotion or probation, or as the case may be, is transferred from one grade services or post to another services or a grade, his services shall not be terminated so long as he holds a lien against his former post in such services. اچھا جی اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنا پروبیشن پیریڈ گزار رہا ہے یا پھر ابھی اس کی انیشیل اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے تو اس کو جو ہے وداؤٹ اینی نوٹس ٹرمینیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی پرماننٹ جاب پہ ہے یا پھر اس کا ٹرانسفر ہوا ہے تو وہ اپنی پچھلی جاب کے لیے جو ہے وہ واپس وہ لیگلی اس جاب پہ جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد جی نیکسٹ ہے ریورژن ٹو اے لوور پوسٹ. اس کے لیے یہی ہے کہ اگر کسی شخص کی پروموشن ہوتی ہے فرام اے لوور پوسٹ ٹو اے ہائر پوسٹ اور ان کیس اس ہائر پوسٹ پہ اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کو انلیگل کر دیا جاتا ہے یا پھر اس کو اس پرٹیکولر پوسٹ کے لیے ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے تو وہ اپنی لوور پوسٹ پہ جو ہے وہ واپس
واپس ریوائز ہو سکتی ہے، اس کی لوور پوسٹ واپس ریویژن ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جی لائبل ٹو ریموول. الٹیمیٹلی اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اللیگلی کسی کام میں انوالو ہے اور اس پرٹیکولر ٹاسک کی وجہ سے اس کی سروسز جو ہیں وہ کسی بھی طریقے سے افیکٹ ہو رہی ہیں، یا اس میں کہیں بھی کوئی کرپشن فیکٹر انوالو ہے، اس طرح کی تمام چیزیں اگر انوالو ہیں تو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ لائبل ہے کہ وہ اس شخص کو اس کی سروسز کے لیے ریموو کر دے. پھر اس کے بعد ہے جی ریٹائرمنٹ فرام دا سروسز. civil servant shall retire from the services on such date after he has completed 20 years of services, qualifying for pension or other retirement benefits as the competent authority may in public interest direct, where no direction is given under the clause on the completion of the 60th years of his age. اچھا جی سول سرونٹس میں بیسکلی یو کین کمپلیٹ یور جاب فار 20 ایئرس، لیکن اگر آپ جو ہے وہ اپنے 20 سال 60 سال کی عمر سے پہلے کر لیتے ہیں، 60 سال کی عمر ہونے تک نہیں ہو پاتے آپ کے وہ 20 سال، تو اٹ مینس کہ آپ کو 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہونا پڑے گا. اس کے بعد ہے جی امپلائمنٹ آفٹر ریٹائرمنٹ. Any retired civil servant shall not be re-employed under the federal government unless such re-employment is necessary in the public interest and it is made with the prior approval of the authority next above the appointment authority. کسی بھی کوئی بھی شخص اگر سول سرونٹ ریٹائر ہوا ہے تو اس کی واپس سروسز جو ہیں ان کو نہیں لیا جائے گا ان کیس اس میں جو ہے وہ جو پریئر اتھارٹی ہے جو اپروو اگر اتھارٹی جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کو اپروو کرے. پھر آ جاتی ہے جی کنڈکٹ کے بعد. دا کنڈکٹ آف اے سول سرونٹ شیل بی ریگولیٹڈ انڈر دا رولس اور انسٹرکشن وچ ول بی ایشوڈ بائی دا گورنمنٹ اور will by the prescribed authority. So then efficiency and discipline. A civil servant shall be liable to prescribe disciplinary action and basically potential in accordance with the prescribed procedure. کہ اس کی ایفیشنسی اور اس کا ڈسپلن جو ہے وہ بھی انڈر دا پرسکرائبڈ مینرز ہوگا. This chapter is still continued. We will continue this lecture. We will continue this chapter in the next lecture, inshallah. Thank you so much.